ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب اور اس وقت آپ حاضر ہیں میٹرو ون کی سکرین پر۔ اور ناظرین گرامی، یہاں عالم دین کا سیگمنٹ چل رہا ہے۔ مفتی رشید احمد خورشید صاحب گفت و شناس میں گفت و شنید میں مشغول تھے، قبلہ معذرت آپ کو قطع کلامی کی ہم نے۔ جی بسم اللہ۔ جی بالکل، تو یہ بات چل رہی تھی بنیادی طور پر کہ آج کل جو ٹیکنالوجی کی بات آپ نے کی، تو ایک بنیادی ذمہ داری ایک ہر مسلمان کی یہ بنتی ہے کہ اس کو جو دین کا علم چاہیے وہ کسی مستند ذریعے سے حاصل کرے، جس کو بھی وہ مستند سمجھتا ہے اپنی دانش میں کہ یار یہ آدمی یا یہ ادارہ یا یہ مدرسہ یہ مجھے صحیح گائیڈ کر سکتا ہے، وہاں جا کے ان سے براہ راست پوچھے یا فون پہ پوچھے یا ان سے واٹس ایپ پہ پوچھے، لیکن اس طرح اندھا اعتماد نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی انفارمیشن کی کثرت کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزوں میں جو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں نا، ان کو عمل سے سروکار نہیں ہوتا، ان کو چاہیے ہوتی ہے ڈیبیٹ، بحث مباحثہ، یہ مولوی کیا بول رہا ہے، وہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بس وہ چاہتے ہیں کہ یار اس کی بات بھی سنیں، اس کی بھی سنیں، اس کی بھی سنیں، عمل نہیں کرنا، اور اینڈ میں کہیں گے یار ہم تو کنفیوز ہو گئے، ہم نماز ایسے پڑھیں یا ایسے پڑھیں، ایسے کریں یا ایسے کریں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا۔ تو بھائی دنیا کے اندر جو لاکھوں کروڑوں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ کنفیوژن کیوں پیدا نہیں ہو رہی، ان کے لیے مشکلات کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ جب آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ یار میں جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھ رہا اور مجھے پتہ ہے کہ پڑھنی چاہیے۔ جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیوں نہیں پڑھ رہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے کسی گناہ کا اعتراف کرے، اپنے کسی جرم کا اعتراف کرے، وہ کسی پہ بھی بلی ڈال دے گا کہ بھئی فلاں کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بھئی کالی بلی آگے سے گزر رہی، اس نے راستہ کاٹ لیا تو نحوست آ جائے گی۔ اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو نحوست آئے گی، میں نے دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، 2 نمبری کی ہے، جال سازی کی ہے، اس وجہ سے مجھ پہ مصیبت آئی۔ کوئی آدمی اگر گھاٹ صبح صبح بحث کرنے لگ جائے تو کہتے ہیں بھئی آپ پہلے کہا کہ میرا سارا دن بیکار گزرے گا، تو بھئی بیکار آپ کا دن اس وجہ سے نہیں گزرے گا، بیکار آپ کا دن اس وجہ سے گزرے گا کہ آپ نے حلال کمایا، حرام کمایا، ماں باپ کے ساتھ کس سلوک سے پیش آئے، گھر میں کیا رویہ تھا۔ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتا، رزلٹ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی اور پہ ڈال دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اور تیسری اہم بات اسی میڈیا سے ریلیٹڈ یا الیکٹرانک میڈیا سے یا سوشل میڈیا جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ دیکھیں ہر طبقہ فکر میں آپ کسی بھی مسلک کی بات کریں، کسی بھی طبقہ فکر کی بات کریں، اس میں کچھ سنجیدہ مستند اہل علم ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر آ کے مشہور ہو جاتے ہیں، تھوڑی ان کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے لوگ بنیادی طور پہ یا وہ خطیب ہوتے ہیں، ان کی گفتگو میں ایک چسکا ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے کہ لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں واہ بھائی خطیب صاحب مزہ آ گیا آپ کی بات سن کے۔ تو ہمارے لوگ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں، ان کو زیادہ فالو کرتے ہیں، اور اس طبقہ فکر کی جو مستند علمی شخصیت ہے اس کو ہماری عوام جانتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر علماء دیوبند کی بات کریں تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اور اگر بریلوی علماء کی بات کریں تو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں۔ اب ان کی باتیں اگر آپ سنیں گے تو لوگ کہیں گے یار مزہ نہیں آ رہا ان کی باتیں، بس سیدھی سیدھی سی باتیں، یہ کرو یہ کرو، ہمیں کوئی چسکے والا کوئی خطیب چاہیے، کوئی ایسے تڑکا لگا کے کوئی بات کرے۔ اب بھائی آپ اہل علم کے پاس تو جا نہیں رہے، آپ اگر اہل علم کے پاس جائیں گے آپ کے بہت سارے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ کے تصور میں ہے کہ دین میں یہ ہے، دین میں فلاں ہے، یہ مشکلات ہیں، بھائی یہ مشکلات تو بہت سارے خود ساختہ خطیبوں نے بنا دی ہیں یا بتا دی ہیں کہ بھائی دین ایسا ہے، یا اپنی طرف سے کوئی موضوع روایات بتا دی، کچھ چیزیں بتا دی۔ ایک ذمہ داری عوام کی یہ بنتی ہے، ہر نوجوان کی، ہر مسلمان کی یہ بنتی ہے کہ آپ جب بھی دین کا علم حاصل کریں، جس طبقہ فکر سے بھی آپ کا تعلق ہے اس طبقہ فکر کے مستند اہل علم کے سے رجوع کریں، ان کی شناخت پیدا کریں کہ مستند اہل علم ہوتے کون ہیں۔ اور ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، عملی چیزوں پہ ان کا فوکس نہیں ہوگا، وہ لائیں گے کوئی ایسی چیز، کوئی اختلافی بات ہو جس پہ کوئی بحث مباحثہ شروع ہو جائے کہ بھائی یہ کام میں کہتا ہوں جائز ہے، فلاں کہتا ہے ناجائز ہے، وہ کہتا ہے مکروہ ہے، یہ کہتا ہے ثواب کا کام ہے۔ اس طرح کی کوئی قابل بحث چیز ذکر کریں گے جس کا عمل سے دور دور تک کبھی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ نے بات کی خطیبوں پر بھی آئیں گے، اس کے علاوہ نعت خوانوں وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں غلط چل رہی ہیں، اس پہ بھی گفتگو شنید کریں گے۔ ناظرین گرامی یہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ ناظرین گرامی، یہاں ہمارے ساتھ ایک نعت خواہ موجود ہے اور ان سے پہلے کلام لیں گے۔ قبلہ بسم اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ہمیں رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، اور دل بھر گئے منگتوں کے دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب، فیصل صاحب موجود ہیں۔ فیصل صاحب، قبلہ ایک سوال ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ تحفہ نذرانہ پیش کیا گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ شریعت میں کیا حکم ہے جو نعت کو آج کل گانوں کی طرز میں پڑھا جا رہا ہے اور اسے بالکل ہی ایک الگ فارمیٹ پہ لے کر جایا جا رہا ہے، کیا شریعت کیا کہتی ہے اس چیز پر؟ نعت پڑھنا، لکھنا، سننا یہ عبادت ہے، سبحان اللہ، لیکن عبادت کے طریقے سے، نعت از خود تو عبادت ہے، لیکن اگر اس میں گانوں کی طرز اور گانا بھی کوئی ایسا معروف کہ جب نعت سنی جائے اور فوراً گانا ذہن میں آ جائے، جب تو بالکل ہی ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا غیر معروف گانا ہے جس میں طرز اس کی ہے لیکن غیر معروف ہے اور اس طرف دھیان نہیں جا رہا، تب بھی غلط تو ہے لیکن کہیں کوئی گنجائش نکل آئے گی، لیکن غلط وہ تب بھی رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور نعت کا جو ادب ہے، نعت کا جو احترام ہے، اب جیسے انہوں نے ابھی نعت پڑھی خوبصورت خالد محمود صاحب کی لکھی ہوئی، خالد محمود صاحب خود
اپنی شخصیت میں ایک سراپا ادب تھے، ان کی شاعری میں، ان کی پڑھت میں، ان کی ادائیگی میں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نعت میں اگر عقیدت، احترام یہ غالب رہے، شرعی تقاضے ملحوظ رہیں، کیونکہ نعت لکھنا یہ تلوار پر چلنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اگر آپ نے ذرا سا بڑھایا تو آپ توحید میں داخل ہو جائیں گے اور وہ شرک ہو جائے گا، اور ذرا سا کم کیا تو پھر وہ توہین میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ، حد درجہ احتیاط کے ساتھ نعت کہنی ہے۔ لہٰذا نعت خوانوں کو بھی چاہیے کہ مستند کلام، ایسا نہیں کہ کہیں بھی کوئی کلام کسی رسالے میں لکھا ہوا دیکھا، اخبار میں لکھا ہوا دیکھا، یوٹیوب پر دیکھ لیا، سوشل میڈیا پر دیکھ لیا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ نعت پڑھنے سے پہلے کسی مستند عالم کو اس کے اشعار بھی چیک کرانے چاہیے کہ اس میں کوئی شرعی قباحت تو نہیں ہے۔ تو یہ تمام تقاضے اس کے ملحوظ رکھے جائیں، تبھی سلیقے اور ڈھنگ سے وہ عبادت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، سید عامر نجیب صاحب موجود ہیں۔ قبلہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بات ہوئی خطیبوں کی، جو بات ہوئی تو کیا ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جو اپنے جوش خطابت کے اندر جو ہے وہ ایسے ایسے واقعات، من گھڑت واقعات سنا دیتے ہیں، یا ایسی ایسی چیزیں وہ کہہ جاتے ہیں جو معاذ اللہ جو ہے وہ اسلام سے خارج ہونے والے جملے ہوتے ہیں، پھر ایسے واقعات جو ہوئے ہی نہ ہو وہ بنا کر پیش کر دیے جاتے ہیں، کیا اسلام کیا کہتا ہے اس پہ؟ اس سوال کو اگر آپ الحاد سے جوڑ دینا تو جو وجوہات اور جو اسباب ہمارے معاشرے میں الحاد کے ہیں اور لوگوں کا ذہن منتشر ہو رہا ہے، لوگ حق سے دور ہو رہے ہیں، گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا سبب بھی ہمارے مبلغین، ہمارے واعظین، ہمارے ذاکرین کی جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہے۔ اصل میں دیکھیں، جو مبلغ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو اس طرح پیش کر دے جس طرح اس کا تقاضا ہے دین کو پیش کرنے کا، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت اللہ رب العالمین تو جانتا تھا نا، تو فرمایا لعلہ کا باقی نفس کا اللہ یکونوا مومنین، اے پیغمبر اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے، یعنی جذبے کی حالت یہ تھی۔ تو یہ داعیوں کو سب سے بڑی جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ داعیانہ تڑپ، کہ بھئی یہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، تو ان کو اس راستے سے ہٹانا ہے اور اسلام کے راستے پر لانا ہے، قرآن اور سنت کے راستے پر لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق لے کر ان کو سکھانا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ تو ایک تو یہ ان کے اندر جذبہ ہو، دوسرا یہ کہ یہ منصب جو تبلیغ کا ہے، واعظ کا ہے، تقریر کا ہے، یہ بہت ذمہ دارانہ منصب ہے، اور اس منصب کے جو تقاضے ہیں اس میں اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک موضوع جس پر میں دسترس نہیں رکھتا اور جس سے متعلق میرا علم جو ہے بہت تھوڑا ہے، کم ہے، اور اس کو میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو مبلغین اور داعیین کو چاہیے کہ اس قسم کے موضوعات پر بغیر تیاری کے نہ بولیں۔ اور تیاری کہاں سے کریں گے؟ یعنی بہت بڑی تکلیف دہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں تمام مکاتب فکر، یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، تمام مکاتب فکر میں قرآن مجید کو وہ مقام ہی حاصل نہیں ہے جس کا یہ حقدار تھا۔ یعنی ہماری تقریروں میں قرآن کی مخصوص آیات، اگر بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد ہے تو مخصوص آیات، دیوبندی مکتبہ فکر کی مسجد ہے تو مخصوص آیات، اہل حدیث مکتبہ فکر کی مسجد ہے مخصوص آیات، ہر شخص جو ہے اپنی مخصوص کچھ آیات جس سے اس کا مسلک اجاگر ہوتا ہے، ان آیات پر تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں اصل میں ہم بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ لوگوں کی ہم نے اصلاح کرنی ہے، لوگ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کس موضوع پہ بولنا چاہیے، یعنی ان لوگوں کا ریسپانس دیکھ کر ہمارے مبلغین اور واعظین جو ہے وہ اپنی تقریریں تیار کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی سنجیدہ موضوع کی طرف لے جائیں تو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان کے اندر کوئی جوش نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو ایسے میں جو واعظین ہیں وہ جو ہے نا ان کو یہ فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ موضوع جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو، کیونکہ یہ عوام کا موضوع نہیں ہے، عوام سمجھ نہیں رہے ہیں، اس کو سنجیدہ لے نہیں رہے ہیں، تو وہ ایسے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ جو ہے کسی ایک مکتب فکر کے عوام کے سامنے تقریر کر رہے ہیں اور مخاطب آپ دوسرے مکتب فکر کے عوام کو کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہاں پہ نعرے بھی لگ جائیں گے،
وہ کہیں گے تم یہ غلطی کرتے ہو, تمہاری یہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے, لوگ اس سے بڑے خوش ہوں گے اور خطیب کے نعرے بلند کر دیں گے. لیکن اگر خطیب یہ کہے گا کہ بھائی تم ایمانداری سے اپنا کاروبار کرو, سچ بولو, والدین کا احترام کرو, یہ جو زبان کا بیجا استعمال کرتے ہو اس سے بچ جاؤ, وراثت کھانے سے بچ جاؤ, کسی کا حق مارنے سے بچ جاؤ, اس طرح کے موضوعات پر جب خطیب بات کرے گا نا تو ان کی دلچسپی نہیں رہتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں خطیبوں کو اور جو ہمارے مبلغین ہیں ان کو اپنے اندر درد دل پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کو یہ نصیحت کر سکیں کہ بھئی ہم نے آخرت ہمارے سامنے ہے اور تلوار موت کی لٹک رہی ہے ہمارے اوپر, تو اگر ہم نے بے فکری کے ساتھ جس طرح اس وقت ہماری زندگی اسی طرح گزار دی تو پھر انجام کیا ہوگا. بالکل صحیح. میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا وجوہات ہیں یہ تمام سب ہونے کی؟ کیا تعلیمی اداروں میں, کیا مدارس میں یا دوسرے یونیورسٹیز میں, کالجز میں اس چیز کی تربیت نہیں دی جا رہی کہ نعت کس طریقے سے پڑھنی ہے یا ان معاملات کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں تو جب بھی معاشرتی کسی خرابی کی بات کی جاتی ہے تو کہیں پر بھی معاشرتی خرابیوں میں آپ کسی ایک ادارے کو, کسی ایک انسٹیٹیوشن کو, کسی ایک فرد کو یا کسی ایک جہت کو لے کے آپ اس کو کریٹیسائز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جب ایک فرد معاشرے میں آتا ہے, معاشرے میں کام کرتا ہے تو اس کی شخصیت بنانے میں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں. اس کے والدین کی تربیت بھی کار فرما ہوتی ہے, پھر آپ نے گھر میں اس کی تربیت کیسی کی ہے, آپ نے اس کو کیا پڑھایا. دیکھیں اگر ایک بچے کو آپ بہت اچھا پڑھا دیتے ہیں, بہت اس کو ڈگریاں دلوا دیتے ہیں, عالم بنا دیتے ہیں یا کوئی اور ڈگری اس کو دلوا دیتے ہیں, لیکن اس کی گھر کی تربیت ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. گھر میں آپ نے اس کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے, گھر میں آپ نے اس کو کسی پہ تہمت لگانا سکھایا, یعنی گھر کا ماحول اس طرح کا ہے کہ گھر میں کوئی کسی پہ تہمت لگائے, کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرے تو اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہو, اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہو کہ یہ بہت سمجھدار ہے. اور اگر کوئی تھوڑا سنجیدگی سے چل رہا ہے, کوئی سمجھداری سے چل رہا ہے, شریعت پہ عمل کر رہا ہے, تو اس کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھا جائے کہ پتہ نہیں کہاں سے ملا بن گیا, کہاں سے اس کے ذہن میں یہ باتیں آ گئی. تو اگر گھر میں اس کو یہ تربیت دی جا رہی ہے تو وہ باہر نکل کے آپ اس کو کوئی بھی ڈگری دے دیتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے معاشرے میں فساد کرے گا. دیکھیں مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے, اگر وہ ڈاکٹر اس نیت سے ڈاکٹر بنتا ہے کہ بھائی میں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, تو یہ بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑا ایک عزت کا اور شرف کا مقام ہے, اور ایک صدقہ جاری کی شکل ہے کہ انسان کے ذریعے سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو وہ علاج کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا کر دیتے ہیں, تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی ایک کار خیر ہے. لیکن اگر اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اب ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر, اس کو پتا ہے کہ اس پیشنٹ کو میں نے 2 ٹیسٹ لکھ کے دینے ہیں اور 2 ٹیسٹ میں لکھ کے دوں گا تو اس کا مسئلہ مجھے سمجھ آ جائے گا اور میں اس کو دوائی سجیسٹ کر سکتا ہوں, لکھ سکتا ہوں. وہ آپ کو لکھ کے دے گا 6 ٹیسٹ, بھائی آپ ایکس رے بھی کرواؤ, آپ سی ٹی اسکین بھی کرواؤ, آپ یہ بھی کرواؤ. کیوں بھائی؟ اس کا لیبارٹری والوں کے ساتھ اپنا کمیشن سیٹ ہوا ہوا ہے کہ بھائی میں پیشنٹ بھیجوں گا دن کے 10 اور میرا اس میں 50% کمیشن ہے. اسی طرح میڈیسن کمپنیوں کے ساتھ ان کے کمیشن سیٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہماری کمپنی کی میڈیسن لکھ کے دینی ہے, ہم آپ کو باہر کا ٹور کروائیں گے, ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے, آپ کی عید کی شاپنگ ہم کروائیں گے وغیرہ وغیرہ. اب یہ سارے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہے ہوتے, یہ تربیت کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہماری توجہ, ہمارا فوکس تعلیم پر تو ہوتا ہے, تربیت پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا میں علامہ صاحب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی قبلہ نے بھی عرض کیا, مفتی صاحب نے بھی گفتگو شنید فرمائی اس پہ, مساجد میں اپنی اپنی, جیسے اگر بریلوی مسلک ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی اپنی آیاتوں کا بتا رہے تھے, حوالہ دیا, پھر کہا کہ دیوبندی ہے تو انہوں نے اپنے حساب سے آیتیں رکھی ہوئی ہیں, اہل حدیث ہے تو انہوں نے اپنے حساب سے رکھی ہیں, اہل تشیع انہوں نے اپنے حساب سے رکھی ہوئی ہیں. تو مساجد کو کمیونٹی سینٹر نہیں ہونا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام معاملات جو ہے مساجد میں ہوا کرتے تھے؟ تو کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طرف یہ ایک بے چینی کا اس پورے پرسپیکٹو میں شکار ہو رہے ہیں؟ مساجد خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کسی بھی مسلک کی مسجد ہو اس میں یہ پابندی نہیں ہوتی. میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی مسجد کے اندر یہ پابندی ہو کہ اس میں دیگر مسلک کے لوگ آ کر نماز ادا نہیں کر سکتے. صحیح. ایسا میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی جگہ ایسا ہوتا ہو. تو آپ نے کبھی اپنی مسجد میں کسی دیوبندی عالم کو بلایا؟ میں خود جس مسجد میں ہوں اس مسجد میں تمام مسالک کے لوگ وہ آتے ہیں. اچھا. اس میں جی بالکل تمام مسالک کے لوگ آتے ہیں, تبلیغی جماعت کے احباب بھی آتے ہیں, ہمارے
अहल हदीस मकतब के अफराद भी वाह आते हैं। जबरदस्त। मुफ्ती साहब आपकी मस्जिद में कोई ऐसा इसके लिए बल्कि मैं आपको ये- बरेलवी आलिम दीन आए हो, कोई ऐसा वाक़या? मैं इमाम नहीं हूँ किसी मस्जिद। अच्छा सही साहब, आपके यहाँ कोई ऐसा कोई वाक़या हुआ, कोई ऐसी असल में जो मजहबी जमातों के जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इस तरह तो मदऊ होते हैं, हर मकतब फ़िक्र के लोग आते हैं हमारे इदारे में भी। अच्छा जबरदस्त जी बताइए। मैं बल्कि इसमें एक बात ये बताऊं कि हमारे एक नमाजी थे, उनकी बहू, उनका इंतकाल हो गया, उनका जनाजा आया हुआ था जुम्मे को, ठीक है। और हमारे करीब ही एक दूसरे मकतब की मस्जिद है, उसके इमाम साहब आए हुए थे, तो पता ये चला कि वो उनकी मुरीदा हैं। अच्छा तो मैं जिस मस्जिद का खतीब हूँ, मैंने उन साहब से कहा कि ये आपकी मुरीदा का जनाजा है, ये आप खुद पढ़ाइए। अल्लाह वाह। तो इसमें कहाँ मसलक की कैद रही। मैं अपने मसलक पर कारबंद रहूं, लेकिन दीगर मसालिक का एहतराम करूं। यही पैगाम है, यही पैगाम है। अच्छा यही पैगाम है हमारा नाज़रीन गिरामी, और यही चीज़ें हैं कि जो हम इस पूरे फॉर्मेट को लेकर चलते हैं, और इसे रीढ़ की हड्डी इस फॉर्मेट को इसी वजह से कहते हैं कि जहाँ हम मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बट गए हैं, वहाँ फिर ऐसे ही आलिम दीन आकर, ऐसे ही दीन को समझने वाले आकर जो है वो लोगों को बताएं कि भाई हम लोग जो है वो इख्तलाफात हैं, लड़ाई नहीं है। अच्छा अरे अल्लाह के बंदो सब्र तो करें, ये मुझे गुफ्तगू शनीद करने नहीं देते। खैर मैं मुफ्ती साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, इल्हाद कम करने में उलमा कराम का कितना किरदार है, क्या किरदार है, किस तरीके से उलमा कराम इस चीज़ को कम कर सकते हैं? देखें उलमाए किराम तो इस पे अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काम कर भी रहे हैं। अगर आप, जैसे मैंने शुरू में ये बात अर्ज़ की थी कि ये इल्हाद कोई आज का मसला नहीं है, ठीक है, ये शुरू से ये मसला चला आ रहा है। यानी अल्लाह ताला के मुनकिरीन अंबिया के सामने भी मौजूद रहे हैं, उन्होंने भी अल्लाह का इनकार किया। नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब मुकाबला था तो उसने भी अल्लाह का इनकार किया, फ़िरौन ने कहा अना रब्बुकुमुल आला। अब इस मामले के अंदर जो बुनियादी काम है कि उनके दलाइल को समझा जाए, उनके एतराज़ात को समझा जाए। और अगर आप देखें मुल्हिदीन के जितने एतराज़ात हैं तो इन सब पर हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिरीन ने ऑलरेडी काम किया हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नया एतराज़ इन्होंने ईजाद कर दिया है, कोई ऐसी नई बात इन्होंने कर दी है जिसका हमारे पास जवाब मौजूद ना हो, या जिस पर हमारे असलाफ, हमारे अकाबिरीन ने काम ना किया हो। वो कदीम असलाफ हों या ज़माने माजी करीब के असलाफ हों, आपको उनका काम इस मौजू पर मिलेगा। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि उनके उस काम को आज की जदीद ज़बान के अंदर ढाल दिया जाए, आज के नौजवान के माइंड सेट के लेवल पे आकर वो बात उनको समझा दी जाए कि उनका क्या है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि खुदा का कोई इनकार करता है, कोई खुदा का इनकार करने वाले आज पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है, सदियों से चले आ रहे हैं। जब सदियों से चले आ रहे हैं तो सदियों से इनका जवाब भी दिया जा रहा है। इनके एक नहीं हज़ारों जवाबात आपको मिल जाएंगे। उनके एतराज़ात भी, कुरान पर अगर कोई एतराज़ करता है, माज़अल्लाह कोई कहता है कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मुझे आप दलाइल से साबित करके बताएं, तो कुरान को अल्लाह की किताब इसका इनकार करने वाले तो रसूलुल्लाह के सामने मौजूद थे। वो कहते थे ये आप अपनी तरफ से बताते हैं, कभी कहते थे शायर हैं, कभी कहते थे साहिर है, कभी कहते थे मजनून है। इसका मतलब क्या था? कुरान ने फिर उनको चैलेंज किया कि फ़अतू बिसूरत मिन मिस्ली, कुरान की जैसी एक सूरत ले आओ, 10 सूरतें ले आओ, कुरान जैसी कोई मिसाल लेकर आ जाओ। इससे ये पता चलता है कि ये सारे एतराज़ात घिसे पेटे हैं। हमारे लोग बाज़ औक़ात परेशान होते हैं कि शायद ये कोई नया एक मसला आ गया। मसला बुनियादी तौर पर मुताले की कमी है, कुरान हदीस से दूरी है। अगर हमारे मुआशरे के अंदर ये रुझान पैदा हो जाए, लोग कुरान से जुड़ जाएं, हदीस से जुड़ जाएं, किताबों से जुड़ जाएं, कहते हैं ना ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की, तो किताबों का ज़ौक़ ख़त्म होता जा रहा है। हमारे यहाँ कुरान नहीं पढ़ा जाता, हदीस नहीं पढ़ी जाती, बस कुछ फ़लसफ़े लोगों को मज़ा आता है फ़लसफ़े सुनने में, फ़लसफ़े की बात करने में। आप किसी मुसलमान से पूछें भाई आपको कुरान का तलफ़ुज़ आता है, कुरान तजवीद के साथ पढ़ सकते हैं, कुरान का तर्जुमा आता है, कोई 10 हदीसें आपको याद हैं, वो उसको याद नहीं होंगी, बातें आप उससे 1000 करवा लो, कर लेगा वो बातें। ठीक शाह साहब, मैं चाहूँगा कि एक वन लाइनर देना है आपने, और वक्त कलील है हमारे पास, कि किस तरीके से नौजवान जो है वो मज़हब बेजारी को जो है वो बिल्कुल दूर कर सकते हैं और दीन इस्लाम को और फ़रोग़ दिया जा सकता है। देखिए मुफ्ती साहब अभी कह रहे थे, मेरा नुक्ता नज़र भी यही है। देखें इल्हाद इस्लामी माशरे में अगर फैल रहा है
تو مذہب کے جو چوکیدار ہیں ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور اپنا جو ان سے جو غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، جو انتشار ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ سے پھیل رہا ہے، اور جن چیزوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، جن دلائل کو قرآن و سنت کا نظر انداز کر کے ہم اپنے مسلک کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے نوجوانوں کو یہ جواز ملتا ہے کہ یار یہ مولویوں کے درمیان تو آپس میں اتفاق نہیں ہے، تو یہ ہمیں کیا دین سکھائیں گے، تو وہ جو ہے نا دین سے بیزاری کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں بہت اس معاملے میں سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ بالکل جی ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے الوداع لینے کا، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ علماء کرام کو بہت شکریہ، قبلہ آپ کا شکریہ، قبلہ آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ ادا اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ اب سے کچھ دیر بعد جیسے ہی اذان ہو جائے گی ہم پہلے سحری تناول کریں گے، اس کے بعد آپ دوبارہ سے ہمارے ساتھ تشریف آور ہوں گے عمار بابر کے سیگمنٹ میں، اور عمار بابر بھائی آ چکے ہیں۔ قبلہ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، یہاں مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان محمد اریب کو کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور سانسوں میں یہی روانگی برقرار رہے گی، تو اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ کے بعد سننے والوں دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سید عمار بابر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکت رمضان، برکت سحر ٹرانسمیشن میں آپ سب کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے، بہترین صحت رمضان کے روزوں کی وجہ سے پروان چڑھ رہی ہوگی، روحانی مزے بھی لوٹ رہے ہوں گے، اور نماز کی برکتیں، سحری کی لطف اندوزیاں، افطار کی لذتیں، اور پھر جو نماز تراویح ہے اس نماز تراویح کی جو برکتیں ہیں وہ بھی آپ کو وصول کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں رمضان کے بعد بھی اللہ رب العزت سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس تقریب میں میں آپ کی ایک بہت ہی خوبصورت اور خاص مہمان سے ملاقات کروا رہا ہوں۔ ہمارا مذہبی ایک شیوا بن چکا ہے نذرانہ نعت کا سننا، اس کا پیش کرنا۔ بہت بڑی ایک خلقت اپنے نبی سے محبت کی وجہ سے نعت سنتی ہے، ان کے زندگی کے ایام میں جس انداز میں انہوں نے گزارے، جس انداز میں انہوں نے پیشوائی کی امت کی، قوم امت سننا چاہتی ہے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے ہوئے وہ کلام جو کہ نعت کی صورت میں اور ترنم کی صورت میں ادا کیے جاتے ہیں، خوبصورت آوازوں میں ان کو سنتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک مقتدر اور جانا پہچانا نام کہ جن کی خدمات شعبہ نعت کے حوالے سے ایز اے آرگنائزر، ایز اے شعبہ نعت کے سرپرستوں کے طور پر اور نقیب محفل کے طور پر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میرے درمیان میرے ساتھ موجود ہیں بہت اچھے میرے دوست، بہت اچھے بھائی ریحان صدیقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریحان بھائی بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، آپ آج یہاں لائے، کیسا لگ رہا ہے آج اس پروگرام کو دیکھ کر؟ میں سب سے پہلے عمار بھائی آپ کو اور میٹرو ون نیوز کا دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا کہ میں اس ماہ رمضان میں اور سحر کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں آپ کی اس ٹیم کا حصہ بنوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن کے توسط سے نذرانہ نعت پیش کرنے کے آداب، کیونکہ ریحان صدیقی صاحب کا تعلق اس قبیلے سے ہے جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوورز ہیں، جس ادب اور احترام کے ساتھ نعت کو پیش کرنے کا قرینہ ہے، جو اس کا حق ہے، اس کو ادا کرنے والوں کی ہمیشہ سرپرستی کرتے رہیں۔ آج ان سے سوال کریں گے کہ موجودہ دور میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے صدقے میں طفیل میں اس کائنات کو تخلیق دیا گیا، کہ جن کو عرش اعلیٰ پر مدعو کر کے رب کائنات نے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید جو ہے ان کے ہاتھ پر تفویض کیا، ہم ان کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو اصل میں محبت ہے۔ تو کیا وہ محبت جس انداز میں آج کے زمانے میں نعت کے ذریعے اور دیگر محافلوں میں دیگر اور رنگ اور دیگر اور طریقے کے انسٹرومنٹس یا خرافات کو جنم دے کر کے ان کو پیش کر کے مزید خوبصورت بنانے کی کوشش کو دوسروں کو دکھا کر کے اٹریکٹ کرنے کے لیے جو کی جا رہی ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ آج ریحان صدیقی صاحب سے سوال کریں گے
ریان بھائی بڑا عاجزانہ سوال ہے، نعت خوانی کی اصل روح اور غذا سب سے پہلے آپ بتائیے کہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمار بھائی دیکھیے، نعت نبی کریم رؤوف الرحیم حضور پرنور سید یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت و تعریف کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب یہ نعت کسی عاشق کے دل سے نکلتی ہے اور اس کے لبوں سے ترنم یا نثر کی صورت میں عوام الناس تک جاتی ہے تو پھر یہ ایک عاشق کی دل کی آواز نہیں رہتی بلکہ عاشقوں کے دل کی آواز بن سبحان جاتی ہے. اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایک نذرانہ عقیدت ہے جو ایک مسلمان اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کی محبت میں، ان کی تعریف میں پیش کرتا ہے. مطلب یہ ایک محبت پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے ذریعہ کہ یہ وہ بتاتا ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے اور اس بریک سے پھر آتے ہیں واپس اور پھر انشاءاللہ تعالی ریحان صدیقی صاحب سے بات کرتے ہیں. اس دوران آپ نماز بھی ادا کیجئے، نماز فجر ادا کیجئے اور دعا بھی کیجئے.